اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویلیو کریں، آپ اپنے وقت کو ویلیو کریں. وائی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن سوشل میڈیا اپلیکیشنز اینڈ ٹی وی اینڈ گاسپس؟ ایوری تھنگ کین ری گرو. لیور ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں، ہر چیز واپس آ جائے گی. پیسہ جو انسان آگ لگا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے اس کو واپس آ جاتا ہے پیسہ. بٹ وٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کا ٹائم نکالنا اور ٹیون ان کرنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم نافع بنائے. آمین یا رب العالمین. سو آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بہت خیر اور برکتوں کا باعث بنائے. ایک صحابی رسول ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نکلنے کا. تو آئی واز مینٹلی ریڈی اور میں نے تیاری کرنی تھی اپنی. تو سبحان اللہ سم ہاؤ آئی پروکاسٹینیٹڈ. میں ڈیلے کرتا گیا، اپنی تیاری ڈیلے کرتا گیا، حتیٰ کہ پتہ چلا مسلمان نکلنے والے ہیں. تو مزید تھوڑی انزائٹی بڑھ گئی کہ میں تیاری کرتا ہوں، بٹ سم ہاؤ میں اپنے اسکیجول کو، اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہا تھا. پتہ چلا کہ وہ دن آ پہنچا ہے جس دن مسلمانوں کے لشکر نے نکلنا ہے، اور مسلمانوں کا لشکر نکل گیا، روانہ ہو گیا فرام مدینہ. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرا پورا ارادہ تھا، اور میں نے کہا چلو یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، اس کو ٹریول میں ٹائم لگے گا، میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک دو دن میں ان کو جوائن کر لیتا ہوں انشاءاللہ. کہتے ہیں میں ایک دن نکلا، صبح گیا، اور شام تک واپس جب لوٹا تو پتہ چلا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکا جو مجھے لشکر پہ جانے اور جہاد پہ جانے اور تیاری کے لیے کرنے تھے. اگلے دن میں دوبارہ نکلا، اینڈ سارا دن گزارنے کے بعد سم ہاؤ آئی کورنٹ پریپیئر مائی سیلف فار دا وار. اور کہتے ہیں مجھ سے سم ہاؤ ڈیلے ہوتا گیا، حتیٰ کہ کچھ دن گزر گئے، پتہ چلا کہ مسلمانوں کی اور جو کفار کی ان کی جنگ ہو گئی. کہتے ہیں اسٹل میرا ارادہ تھا کہ میں اب بھی نکل جاتا ہوں اور مسلمانوں کے لشکر کم از کم جوائن کر لیتا ہوں، بٹ کاش میں وہ کام کر پاتا، اور میں نہیں کر سکا وہ کام. انٹل انلیس پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر واپس آ رہا ہے، مدینہ آ چکا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ ہم سب کو ایک واقعہ ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ باقی تو منافقین ایکسکیوزز لے کے آ گئے، جھوٹے وعدے لے کے آ گئے، لیکن جب کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کو کہا کہ رسول اللہ آنیسٹلی کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی، آئی جسٹ ڈیلیڈ اینڈ پروکاسٹینیٹڈ، تو ان کو 40 دن کے لیے بائیک آؤٹ کر دیا گیا. اور کہتے ہیں زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، میری بیوی، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے فیملی والے مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ اس سے یعنی برے دن انہوں نے کہتے ہیں میری زندگی میں دیکھے. تو وہ آپ سٹوری پڑھ لیجیے گا، لیکن دا مین کرکس آف دیٹ سٹوری واز اتنا بڑا لاس، اتنی بڑی مشکل ایک جنگ میں جانے سے وہ شرکت نہ کر سکے بیکاز آف پروکاسٹینیشن اینڈ ویسٹنگ سم ٹائم. ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 انٹر ہو چکا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو ڈیٹس کا چینج ہونا، ان کی کوئی اسپریچول امپورٹنس نہیں ہے. گریگورین کیلنڈر ویسے بھی اسلامک کیلنڈر نہیں ہے، بٹ اینی تھنگ وچ میکس اس ریفلیکٹ آر لائف، اینی تھنگ وچ میکس اس تھنک اباؤٹ آر ٹائم از گڈ انشاءاللہ. چاہے کوئی بھی وقت ہو یا کوئی بھی ٹائم ہو، ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ ہماری زندگیوں کے کتنے سال گزر گئے. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی 2023 داخل ہوا تھا، اور بڑے پلانس تھے اور بڑی چیزیں تھیں. اچانک سے کس طرح چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، بالکل آئیڈیا نہیں ہوا کہ کس طرح سے پورا ایک سال، یعنی سبحان اللہ 12 months اینڈ 30 days in every month گزر کے چلے گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب وقت میں برکت نہیں رہے گی. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے وقت میں واقعتاً بہت برکت ہوگی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو یس 63 ایئرس کی تو لائف بابرکت ہے ان کی، اور 23 ایئرس کا جو ٹائم ہے وہ نبوت کا ہے. بٹ یو نو واٹ، تمام احادیث اور غزوات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، مین جو چنک ہے وہ صرف 10 سال ہے. مدینہ کے 10 years. جسٹ امیجن وہ 10 سالوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اس 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. یہ myth ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. سو the quantity is the same with everybody. دنیا کے تمام بڑے بڑے CEOs، دنیا کے تمام بڑے بڑے لیجنڈز جو واقعی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی 24 hours ہیں اور ہمارے پاس بھی. سو quantity is the same, the quality is different. The quality is different کہ ہم لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز کس طرح سے کرتے ہیں. تو today I'll talk about how to have importance of time in your life, and number 2, how to utilize this time. اور اس سے how to make the most of it انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پونی ہے ہمارے ذہن میں، ایک پرابلم ہے، ایک myth ہے
مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ورشپ نفل اذکار از ویسٹنگ ٹائم. سبحان اللہ. ہم لوگ قرآن کی تلاوت اسکپ کیوں کرتے ہیں؟ چلو ٹائم بچے گا میں اپنے کام کر لوں گا. ہاں ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، سنن رواتب ہوتی ہیں، اور اس طرح کے مختلف جو صبح کے اذکار ہیں، یا قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یا کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے کسی کے لیے، کوئی خیر کام کرنے کے لیے، سم ٹائمز نہیں کرتے کہ یار ٹائم اس میں لگ جائے گا، میرا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے، میرا ٹائم نہیں بچے گا میرے پاس. واللہ دس از اے ٹریپ آف شیطان. دا مور یو گیو ٹائم ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا مور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول پٹ برکہ اینڈ ایڈ برکہ ان یور لائف. ناٹ جسٹ ثواب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں ٹائم کے لحاظ سے بھی. میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ تو جب میں سنت اسکپ کرتا ہوں کہ ذرا وقت مل جائے گا اور کام مزید ہو جائیں گے, اتنا ہی زیادہ میں ٹریفک میں پھنستا ہوں, اتنا ہی زیادہ میرے کام لنگر آن اور ڈیلے ہوتے ہیں اور ٹائم میں برکت نہیں ہوتی. اور جب میں کوشش کرتا ہوں کہ نوافل ادا کروں, ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کروں اللہ کے ساتھ ذکر اذکار پہ, قرآن پہ, اتنا ہی مزید برکت میرے وقت میں آ جاتی ہے. ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی اگر اللہ کے لیے آپ کچھ بھی اسپینڈ کریں نا, ٹائم تو بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے, یا اپنی سروسز اللہ کے لیے. ایک مجھے کچھ دن پہلے بھائی بتا رہے تھے ایک واقعہ کہ میں نے عمرہ پہ جانا تھا اور میں نے اپنی ایک ڈیوائس بیچی, اور جب وہ بیچی تو سبحان اللہ یو کی ناٹ امیجن وین آئی واز ان مکہ, ایک مجھے بھائی ملے, ہی گفٹڈ می اے بیٹر ڈیوائس سیم کمپنی کی. ٹھیک ہو گیا. اور جب میں واپس آیا تو سم ہاؤ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیر واز اے ڈیل وچ واز کریکڈ, اور مجھے جو میں نے پیسے لگائے تھے عمرے کے لیے اس سے تھوڑے اوپر پیسے مل گئے مجھے واپس. سو وہ جو چیز بیچی تھی وہ بھی واپس آ گئی, اور جو پیسے میں نے اسپینڈ کیے تھے عمرے کے لیے وہ بھی ایگزیکٹلی واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں رکھتا اپنے پاس, تو جو وقت آپ اللہ کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے پاس رکھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے آپ کو دے دیں گے. سو دس از سم تھنگ ویری الاجیکل ان ریشنل کہ اگر میں اللہ کو ٹائم اسپینڈ کروں گا, اللہ کے لیے کچھ وقت نکالوں گا تو میرا وقت کم ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, فجر سے لے کے صلاۃ الضحیٰ کے بعد یعنی اشراق کے بعد تک, ظہر سے کچھ پہلے تک اذکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو میرا ناشتہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ وقت, اور ان کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ ایک شخص کو انہوں نے لیٹر لکھا, ٹھیک ہے, اور وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہ لکھا, اور آج جامعات میں مختلف دنیا کے بڑے بڑے جامعات میں وہ ملٹیپل ایئرز پہ ایٹ لیسٹ 1 سال پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, عقیدہ کی کتاب. ٹھیک ہے, تو امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ, ہی ڈائڈ ایٹ ہز 40s, لیکن ان کی کتابیں آپ دیکھ لیں, اربعین نوویہ دیکھ لیں, آپ ریاض الصالحین دیکھ لیں, سو مچ ورک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له, کون ہے جو مجھے قرض دے گا تاکہ میں اسے ملٹیپل فولڈز بڑھا کے دے دوں. سو وی مسلمز وی ڈونٹ ورک ہارڈ, وی ورک اسمارٹ. اگر میں 10 منٹ قرآن کو دوں گا تو ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ کتنا ایٹ لیسٹ ملتا ہے 10 ٹائمز, رائٹ. سو اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے گھنٹہ واپس تو دے گا, یعنی وقت میں ایسی برکت دے گا. یہ دیکھیں, یاد رکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جس کام کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ آپ کو اس پہ 10 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے, 100 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے. جو چیز آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کر سکتا ہے. یو ول گیٹ یور ٹائم بیک اف یو ول اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دا مور یو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ٹائم میں برکت دے دیں گے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ پروڈکٹیوٹی ہیک وی مسلمز ہیو. انفارچونیٹلی نان مسلمز اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ برکہ کا جو کانسیپٹ ہے, جو اللہ کی طرف سے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے جو ہماری زندگی میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت سے ہی آتا ہے. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اے آدم کی اولاد, تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے, میں تیرے کاموں کو سنبھال لوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا, میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا, تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے. اگر تو نے ایسا نہ کیا, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, تیرے میں ملأت یدیک شغلا, تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا, پھر تو بھاگتا رہ جائے گا, پھر تو انزائٹی میں سارا دن گزار دے گا, اور تیرے کام ہی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے. ولم اسد فقرک, اور فقیری جو تو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تو سے دور نہیں جائے گی. سو اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ ویلیویبل پروڈکٹیوٹی ہیک اینڈ ٹائم کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ. ٹھیک ہے. نمبر 2, ایکٹیولی اوائڈ کریں ٹائم ویسٹرس کو.
سو ایکٹیولی اوائڈ ویسٹنگ ٹائم. یاد رکھیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ بہت شارٹ ہے, بہت ہی شارٹ ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ ہوں گے آپس میں ڈسکشن کروں گے تو یہ دنیا کیسی لگ رہی ہوگی؟ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ دیکھیں گے کہ یار ایک مجھے بس رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے ہم نے اس دنیا میں. تو جب اتنا سا ہی ہم نے ٹائم گزارنا ہے اس دنیا میں اور ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن, تو پھر وائی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن سوشل میڈیا اپلیکیشنز اینڈ ٹی وی اینڈ گاسپس؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا ٹائم دیا تھا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ جس میں وہ یعنی ذکر کر سکیں, جس میں وہ یاد کر سکیں, جس میں وہ اپنے پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کہ ہم نے ان کو اتنا لائف اسپین نہیں دیا تھا کہ جس میں جو یاد کرنا چیز کو یاد کر سکیں کہ ان کا پرپز آف لائف کیا تھا. 30-40 سال ہم پہ گزر گئے ہیں, بٹ ابھی تک ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یوز لیس موویز اینڈ ڈراماز اینڈ کلپس اور ٹی وی چینلز اور نیوز چینلز جس کے بارے میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈیو ٹائم دیا ہے. اور یاد رکھیں جو اس وقت کو ضائع کرے گا قیامت کے دن یہ وقت کا ضائع کرنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ افسوس ہو مجھ پہ, تباہی ہو مجھ پہ کہ میں جو نگلیکٹ کرتا رہا اپنے ٹائم کو اور اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ افسوس کر رہا ہوگا, اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے I have never regretted anything as much as my regret over a day on which the sun sets. میں نے آج تک اتنا کسی چیز کو ریگریٹ نہیں کیا جتنا اس دن کو کیا کہ جس دن سورج طلوع ہوا اور پھر غروب ہو گیا اور میرا ایک دن ختم ہو گیا اور میری اعمال میں بہت زیادہ کثرت نہیں آئی. اور ہم کتنا ریگریٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو. یہ تو پتہ چلے گا جب بوڑھے ہوں گے, اور یہ اصل پتہ چلے گا جب موت آئے گی اور قبر میں ہوں گے, یہ میں نے کیا کر دیا. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. اے آدم کی اولاد, یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. ایک دن گزر جاتا ہے تمہارا ایک حصہ تم سے چھین کے چلا گیا. یاد رکھیں اس ساری ٹیکنالوجی کے بعد 3D پرنٹنگ ہے, اسٹیم سیلز کو اتھارٹیز سیو کریں جو انسان کے امبلیکل کارڈ میں ہوتے ہیں, ایوری تھنگ کین ری گرو, لیور ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹس آ گئے ہیں, ہر چیز واپس آ جائے گی. پیسہ جو انسان آگ لگا دیتا ہے یا جلا دیتا ہے اس کو واپس آ جاتا ہے پیسہ, بٹ وٹ کی ناٹ کم بیک از اے لاسٹ سیکنڈ اینڈ اے لاسٹ مومنٹ. اور ہم کتنے آسانی سے اتنی اس کو ضائع کر رہے ہیں. امیجن ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ اپنے یعنی 5000 روپیز کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے, اور پھر ایک اور 5000 کا نوٹ لے اس کو آگ لگا دے. لوگ کیا کہیں گے, یار کتنا پاگل انسان ہے, وہ کہتے ہیں ٹائم از منی رائٹ. تو ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ یار شیشہ پینے چلتے ہیں, یا اور گپ شپ مارتے ہیں اور سنا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزنگ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ, بٹ لمبے گھنٹوں کے ٹائم ویسٹیجز اور 3 4 گھنٹے کی اسکرولنگ, جس کی ایوریج ایج 75 ایئرز ہے, ٹھیک ہے, وہ آن ایوریج 25 ایئرز سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. اراؤنڈ مور دین 10 ایئرز اسکرین پہ گزر جاتے ہیں. 9 ایئرز اور سم تھنگ 9 to 5 کام کرنے میں گزر جاتے ہیں. 3 ایئرز ان واش روم اینڈ ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو ٹائم بڑا لمیٹڈ بچ جاتا ہے, لٹرلی 2-3 سال بچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ہم ایسے ہی ضائع کر دیں اسکرین اسکرولنگ کرتے کرتے. اور آج کل میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ ایوریج جو ینگسٹر ہے اس کا دن کے 5 آورز سوشل میڈیا پہ وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹک ٹاک, انسٹاگرام, نہ کریں ایسا اپنے ساتھ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ وقت ہے ہمارے پاس. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, اکثریت ان 2 نعمتوں میں لوزرز ہے سوائے کچھ لوگوں کے, ایک صحت اور ایک فارغ وقت. لوگ صحت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ایک فارغ وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو یعنی موسٹ آف دا ہیومینٹی آر لوزرز, دے آر ویسٹنگ دوز بلیسنگز اینڈ نعمتیں, ایکسیپٹ ویری فیو جو اس صحت کو اور اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں. کل قیامت کے دن ہمارے قدم موو نہیں کیے جائیں گے, ہم موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا اور ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ یار اب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے. یوتھ, جوانی کہاں گزاری,
بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے اور جنماز خرید لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، مسجد کا رخ کر لیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے سوشل میڈیا پہ، چلو کچھ گناہ نہیں کرتے، بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم؟ اور والعیاذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزارا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھنی نہیں چاہیے، پھر تو پکڑے جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے، اور دو اس کی نریشن ویک ہے، اس کا جو چین آف نریٹرز ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبع ما تنتظرون الا الفقرا منسیا او غنا مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فانه الشر منتظر او الساعة والساعة ادہا وامر. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک اعمال کرنے پہ، اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آ کے ہٹ نہ کر لیں. پہلی چیز، تم ایسی غربت کا انتظار کرو جو تمہیں ان مائنڈفل کر دے، ان مائنڈفل آف ڈیووشن اور ہارڈ ورک کر دے. تم ایسی پراسپیرٹی، ایسے مال کا انتظار کرو جو تمہیں کرپٹ کر دے. تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے. تم ایسی مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں مینٹلی انسٹیبل کر دے، یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آگے رہے گی، یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو پھر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا، جو سب سے ورسٹ فتنہ ہے. اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ سب سے گریویس اور سب سے بیٹر ہے؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وائی یو ویسٹنگ ٹائم؟ سو ڈونٹ ویسٹ، ہیو دس کریج ٹو سے نو. عمرو بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہولڈ دا سن، سورج کو روک دو. تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اسٹاپ دا سن فار می، یعنی اس کو روک دو کہ وہ نہ چلے آگے. اف یو وانٹ ٹو ہیو گاسپ اینڈ گپ شپ ود می، ویسے تو ایکسیسیبل ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ہی وانٹڈ ٹو ہیو گاسپ، گپ شپ، آئیں گپے لگاتے ہیں، کہتے ہیں آئیں گپے لگاتے ہیں. تو ہی وانٹڈ ٹو ٹاک ان دیٹ وے کہ آئیں گپ شپ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ سورج کو روک لو، بیکاز سورج تو چل رہا ہے اور ٹائم از ایور موونگ، اٹس ناٹ اسٹاپنگ. اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر واپس کبھی نہیں آتا، اور یہ ایسا لاس ہے جو ارریپلیسیبل ہے اور دوبارہ کبھی نہیں اسے گین کیا جا سکتا. اور ہر وقت کا ایک ایکشن ہے جس کو فلفل کرنا ہوتا ہے ہمیں. دس واٹ از سیڈ ٹو ہم، سبحان اللہ، بیکاز دے ور دا پیپل ویری کاشیس اینڈ کانشیس آف دیئر ٹائم. ہم صحابہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا، انفیکٹ امام حسن البصری صحابہ کے صحابی تھے، یعنی انہوں نے صحابہ سے ٹائم گزارا. کسی نے کہا کہ آپ صحابہ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ود ان ون سینٹینس؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت پوزیسو تھے اپنے ٹائم کے بارے میں اور بہت کیجول تھے اپنے مال کے بارے میں. مال کو ایسے خرچ دیتے تھے، بٹ وقت کے بارے میں بڑے پوزیسو تھے. سبحان اللہ، دس از دا صحابہ. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب ان کی اپنی علم کی انہوں نے حاصل کر لیا تو وہ انہوں نے اپنے جو ریمیننگ ایئرس تھے ہر دن وہ 40 پیجز لکھا کرتے تھے. 40 پیجز ایوری سنگل ڈے، 40 پیجز، سبحان اللہ. اور اگر وہ اراؤنڈ 86 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، 86 ایئرز میں، تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی برتھ سے لے کے، یعنی پیدائش سے لے کے جب وہ بچے تھے اور ڈیتھ تک، جس میں بیماری اور ہر چیز نکال لیں، تو ہر دن ان کے 14 پیجز بنتے ہیں جو انہوں نے روزانہ لکھے تھے. پھر تو ایک اور شیخ ہیں عبدالحی لکھناوی، سبحان اللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں، ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 39 ایئرس اینڈ ہی روٹ مور دین 110 بکس، کچھ بہت بڑی کچھ چھوٹی، 110 بکس، سبحان اللہ. اور ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوزرس کی کوالٹی بیان کرتے ہیں نا، جو ٹریٹ بیان کرتے ہیں ان کا، اور جو کفار تھے بیسکلی، ایک سینٹنس میں 3 چیزیں: مستکبرین بہ، سامرن، تہجرون. یہ ایک سینٹنس ہے، مستکبرین بہ سامرن تہجرون. مستکبرین بہ، یہ غرور اور تکبر کرتے ہیں کس چیز کا؟ کعبہ کے، یعنی کہ ہمارے پاس کعبہ ہے. تو تکبر کبھی نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس خوبصورتی ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس، کبھی تکبر. سامرن، اور وہ گاسپ کرتے تھے بائی نائٹ، عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے وقت کے بعد گاسپ آئے بیٹھ جائے. تو عرب کا یہ نا اس دور کا یہ مکہ کا لوگوں کے کلچر تھا کہ وہ بیٹھ جائے تھے اور گپے مارنا شروع کر دیتے تھے. تاجرون، اور
نان سینس باتیں کرتے تھے, یعنی فحش باتیں بھی کر لیتے تھے. جب بوائز بیٹھے ہیں آپس میں یا گرلز بیٹھی ہیں آپس میں تو وہ باتیں کرتے کرتے گپے مارنا شروع کر دینا. ان کا 3 کی چیزیں ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ تینوں ہم مسلم امہ میں آج تک پائی جاتی ہیں. اسپیشلی جو سامرن, گپ شپ, گوسپ, اور رات کو, یہ رات کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی میں, رات کو لیٹ جاگنا. اللہ نے کہا لا ثمر بعد الصلاۃ, یعنی عشاء, لا ثمر بعد صلاۃ العشاء. جو ثمرہ کا ورڈ ہے نا, نو گپ شپ, نو فضولی گفتگو, نو ہینگ آؤٹس آفٹر عشاء ایکسیپٹ اے فیو, یعنی امپورٹنٹ اگر کام ہے تو, دین کی بات ہو رہی ہے یا ٹریول کر رہا ہے بندہ ایکس وائی زی, ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیجول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ نے تو کہا کہ بورک لامتی فی بکورہا, بکوریا بولتے ہیں فجر کے بعد کے وقت کو, کہ برکت ڈال دی گئی ہے میری امت کے لیے. یعنی اگر آپ نے نا زندگی میں فروٹس رائپ کرنے ہیں, چاہے جو بھی فیلڈ ہو آپ کی, فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ جاگنا شروع کر دیں اس میں انشاءاللہ, اور اس میں اپنا اسکیجول مینٹین کر لیں, وہاں اس ٹائم جاگیں, رات کو جلدی سو جائیں انشاءاللہ, تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, امیزنگ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اللہ اکبر, یعنی جب آپ کسی کام سے فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, ایک اور کام میں لگ جائیں, یعنی ڈونٹ سٹ آئیڈل. یا المدثر قم فانذر, اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر, ابھی آپ کھڑے ہو کے ڈرائیں لوگوں کو, ابھی بیٹھنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور سبحان اللہ ایک اور چیز بھی ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ اللہ کے نبی کام کیا تھا, عبادت تو کام تھا, جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ, پھر کھڑے ہو جائیں عبادت کے لیے. there is no time to relax in this world. yes, ہمیں آپ کو اتنا نہیں کرنا کہ بالکل ہی ایگزاسٹ کر دیں, اور we are humans, لیکن کہنے کا مقصد ہے have a bigger purpose in life. ایسی لائف نہیں ہے کہ جس میں ڈسٹریکشن ہے اور ایک ڈس آرگنائزڈ لائف ہے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی لائف سے, اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر ومس الضر وضیق الصدر, یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فرام اے لائف آف ڈسٹریکشن, ڈسٹورشن, ڈس آرگنائزڈ لائف سے میں پناہ مانگتا ہوں, ومس الضر, اور ہارم کے, مصیبت کے پہنچنے سے پناہ میں آتا ہوں, وضیق الصدر, اور چیسٹ کے ٹائٹ ہونے سے پناہ میں آتا ہوں. تو اس شارٹ سے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے وقت کو ویلیو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویلیو کریں, آپ اپنے وقت کو ویلیو کریں. سب سے پہلے کام جو آپ کریں, جو میں نے 3 سٹیپس بتائے, اس کے علاوہ دعا کریں اللہ سے توفیق کی, یا اللہ توفیق دے کہ میرے وقت میں برکت دے, میرے رزق میں, میرے مال میں, اور میرے وقت میں برکت دے. اللہ سے توفیق مانگیں. دوسری بات, دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی شرط ہے ایکشن کریں. پھر ایک بندہ دعا بھی کر رہا ہے, ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے, اس کو تو پھر برکت نہیں ملتی نا وقت میں. تو ایکشنز, اٹھیں, ڈسپلن کی لائف گزاریں انشاءاللہ. تیسری چیز, لرن. یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, بکس میں بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, ملینز آف بکس لکھی جا چکی ہیں آن ڈفرنٹ ٹاپکس, اور ہنڈریڈز آف بکس آن ٹائم مینجمنٹ اینڈ ٹائم کی امپورٹنس پہ, کس طرح سے فوکس اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں. تو لرن. 3rd ٹپ از لرن ٹیکنیکس انشاءاللہ. 4تھلی, یاد رکھیں موٹیویشن جو ہے نا یہ 20 سے 40 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اس کے بعد, کچھ کی اس سے پہلے. ڈونٹ ریلائی آن موٹیویشن, رادر ریلائی آن ڈسپلن. سو دا 4th پوائنٹ از ڈسپلن کی لائف گزاریں. ہیبٹس چینج کریں, اپنی ہیبٹس ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کی لائف میں ویسی پروڈکٹیوٹی آنا شروع ہو جائے. رات کو جلدی سونا شروع کریں. سو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں وہ 10-3-2-1-0 فارمولا, جو ورک لائف بیلنس کو اچیو کرنے کا ایک ڈاکٹر کریگ بیلنٹائن کا ایک فارمولا ہے. 10 آورز سونے سے پہلے آپ نے کیفین لے لینی ہے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں, صبح 12 کے بعد کیفین ہی لینی ہے آپ نے. ہم تو شام کی چائے, تو رات کی چائے, تو کھانے کے بعد چائے, تو کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو 3 آورز پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے سونے سے. اگر آپ رات 10 بجے سو رہے ہیں تو 7 بجے کھانا کھا لینا ہے, ٹھیک ہے. 2 از 2 گھنٹے پہلے اپنے آفیشیل ورک ختم کر دینا ہے. 1 گھنٹہ پہلے اپنے اسکرین کو خدا حافظ, ٹاٹا بائے بائے, ٹھیک ہو گیا. اینڈ 0 times you have to delay your sleep. And 0 times you have to press snooze button when you wake up in the morning. So 10 hours caffeine, 3 hours food, 2 hours official work, 1 hour screen time. 0 times you have to delay your sleep. اور اس کے ساتھ ساتھ 5th point is stop multitasking. Focus on one thing at a time. سو جب آپ لرننگ کریں گے تو دیر بہت ساری آپ ٹائم لمٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو نیکسٹ سیشن میں اس پہ بات بھی کر لیں گے. کچھ ٹیکنیکس میں بات کر لوں گا کہ ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم انشاءاللہ. اینڈ دا 6th از امیزنگ ٹپ, صلاۃ الضحیٰ. حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے, یعنی 2 کر کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے تمام امور کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر بالکل سر کے اوپر سورج آتا ہے اس سے پہلے پہلے، جو مغرب وقت ہے نا اس سے پہلے پہلے، یہ سارا ٹائم اسے مختلف یعنی اشراق کو بھی، یعنی ضحیٰ کے مختلف سیگمنٹس کے نام ہیں، کچھ ٹائم اشراق اینڈ چاشت اینڈ اوابین، تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک صلاۃ الضحیٰ کو 4 رکھتے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ پروڈکٹیو ہو، ویلیویبل ہو اپنے لیے بھی، اور ایسی زندگی ہو جو ہمیں ریگریٹ کا باعث نہ بنے، اور ہم جب قبر میں جائیں تو سکون کا سانس لیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جی ہم کب ریسٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا جب ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تب ریسٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مسلمان کا بھی یہی مشن اینڈ ویژن ہوتا ہے کہ اس لائف میں ایفرٹ پوٹ ان کروں گا، اپنے 100% دوں گا، اینڈ آئی ریسٹ ان جنہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.